بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابے منافق ابی بن کعب کی اولاد ہے نا، ہاں ابی نے سلول کے پوتڑے، تو کیا تیری کیا حیثیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، سمجھدار لوگ سوچ کر بولتے ہیں، لیکن یہ معراج پہلوان بول کر بھی نہیں سوچتا۔ سمجھدار لوگ سوچ کر بولتے ہیں، لیکن یہ معراج پہلوان بول کر بھی نہیں سوچتا۔ دراصل ابھی آپ نے سنا کہ معراج پہلوان غیظ و غضب کی حالت میں برس رہے تھے اور اپنے مخاطب کو گالیاں دیتے ہوئے فرما رہے تھے، او ابی بن کعب کے بیٹے، ابی بن سلول کے پوتے۔ حضرات سامعین و ناظرین، واضح رہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا بیٹا ہونا باعث شرف ہے، نہ کہ باعث مذمت۔ جبکہ معراج پہلوان ابی بن کعب کے بیٹے کہہ کر مخاطب کو گالی دینا چاہتا تھا۔ ان کی اس جہالت کو میں یوں تعبیر کرتا ہوں کہ معراج پہلوان سمجھ کر نہیں بولتا، بلکہ بول کر بھی نہیں سمجھتا۔ محترم حاضرین، معراج پہلوان نے دوسری گالی یوں دینا چاہی، ابی بن سلول کے پوتے۔ واضح رہے کہ ابی بن سلول کا بیٹا عبداللہ مدینہ منورہ کے منافقین کا سردار تھا۔ اب یوں سمجھیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ منورہ کے منافقین کا سردار تھا۔ اس سردار کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، گویا یہ صحابی اپنے باپ کے ہم نام تھے۔ اب ان صحابی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہوگا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ بالفاظ دیگر یہ صحابی ابی بن سلول کے پوتے ہوئے، جبکہ معراج پہلوان نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنے مخاطب کو گالی دیتے ہوئے یہ کہا، ابی بن سلول کے پوتے۔ اب معراج پہلوان کو کیا خبر کہ ابی بن سلول کا پوتا صحابی تھا، لہذا ابی بن سلول کا پوتا ہونا بہت بڑا شرف ہے، نہ کہ گالی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ لوگ سوچ کر بولتے ہیں، لیکن معراج پہلوان بول کر بھی نہیں سوچتا۔ شاید اس کی وجہ بقول شاعر، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم و شاہ بازی۔ اب اس بات کی تائید خود اہل حدیث حضرات کی تحریروں سے ملاحظہ ہو۔ غیر مقلدین کی تفسیر احسن البیاں میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84 کے ذیل میں صفحہ 539 پر لکھا ہے، یہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ، جو مسلمان اور باپ ہی کے ہم نام تھے، محترم حاضرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابی بن سلول دادا ہے، جس کا بیٹا عبداللہ منافق ہے اور اس کا بیٹا عبداللہ صحابی ہے۔ نمبر 2، مزید ملاحظہ ہو، تذکرہ داؤد غزنوی صفحہ 310 پر لکھا ہے، جب لوگ واپس مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ مدینہ کے دروازے پر تلوار لیے اپنے باپ کے انتظار میں کھڑا ہے۔ معراج پہلوان
یہ دونوں حوالے پڑھ کر یا میری گفتگو سن کر اپنی معلومات درست کرے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ منورہ میں منافقین کا سردار تھا۔ شاید میری یہ وضاحت اب بھی معراج پہلوان کی سمجھ میں نہ آئی ہو اور وہ بیٹھا سر کھجا رہا ہو، لہٰذا میں اسے دوسری طرح سمجھاتا ہوں۔ معراج پہلوان توجہ رکھ، ابی بن سلول کا بیٹا عبداللہ منافقین کا سردار تھا، جبکہ ابی بن سلول کا پوتا جس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا وہ صحابی تھا۔ معراج پہلوان اب سمجھ گئے، چل جلدی کر، اب اپنی اتنی بڑی غلطی کی درستگی کے لیے ایک بیان ریکارڈ کرا اور انٹرنیٹ پر آ کر بھی اس کا اعلان کر اور میری نصیحت پلے باندھ دے، اور وہ غلطیاں نکالنے سے پہلے اپنی غلطیاں درست کر۔ نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ معراج پہلوان، تو نے پہلوان برادری کو بدنام کر دیا۔ ہمیں ہر آدمی یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ تمہارے پہلوان اس قدر جاہل ہوتے ہیں۔ پہلوان برادری کہاں تک تیرا دفاع کرے گی؟ معراج ربانی، تو نے اپنے نام کی بھی لاج نہیں رکھی۔ یہ تقریروں کا دھندا تیرے بس کا روگ نہیں، تو اب اس کھاڑے میں آ جا۔ مانا کہ تو دنگل اور کشتی میں ناکام ہو چکا، لیکن ابتدائی درجے میں کشتیاں سیکھنے کے لیے جو نوجوان آتے ہیں تو ان کی استادی تو کر سکتا ہے اور خوب نام کما سکتا ہے، باقی تمہاری اپنی مرضی۔ بقول شاعر، ہمارا کام سمجھانا تھا یارو، ہمارا کام سمجھانا تھا یارو، آگے مختار ہو مانو یا نہ مانو۔ شکریہ۔ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔